السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول بائی عمیرہ احمد۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول جرم عشق کا ایپیسوڈ 10 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہو گیا آپ کا، اب میں جا رہا ہوں۔ گاڑی سے باہر نکل کر سارا کے قریب آنے کے بعد شادل نے غصے سے کہتے ہوئے حوالدار داؤد کو کال کی کہ وہ اس کی گاڑی اس جگہ لے آئے، کیونکہ سارا کے ساتھ آنے سے پہلے وہ اپنی گاڑی کی چابی اسے دے کر آیا تھا۔ نہیں نہیں پلیز سر، ایسے تو نہ کریں، اب اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو ایک کپ کافی بھی پی لیں پلیز، سارا نے گڑبڑا کر شادل سے کہا، یعنی اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ تم سب لڑکیاں آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، اسی مقصد کے لیے مجھے جھوٹ بول کر یہاں لائی تھی تم؟ سب کی سب عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، منافق، جھوٹی اور خود غرض۔ شادل نان سٹاپ بولتے ہوئے سارا پر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا جب اچانک وہاں فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ یہ لوگ سارا کے والد کے دشمن تھے، جن کا ارادہ سارا کو ہی جان سے مارنے کا تھا۔ کیونکہ سارا کے والد ایک جج تھے تو ان کا بدلہ وہ سارا کو مار کر لینا چاہتے تھے۔ اچانک حملے پر شادل نے لپک کر سارا کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اسے گاڑی کے ساتھ لگا کر خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی پستول نکال کے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں وہاں لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ سارا بری طرح ڈر گئی تھی، جس کا اندازہ اس کی مٹھیوں میں شادل کے شرٹ کے پیچھے سے دبوچنے سے ہو گیا تھا۔ شادل نے ان لوگوں کو بھاگ جانے کی تسلی ہو جانے کے بعد ہاتھ پیچھے کر کے سارا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے کیا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر سارا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کون تھے یہ لوگ اور آپ کو مارنا کیوں چاہتے تھے؟ مجھے نہیں پتا، سارا نے روتے ہوئے کہا تو شادل نے بھی اس متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ اچھا اپنا ایڈریس گائیڈ کر دیں ذرا، مجھے آپ کے گھر کا علم نہیں ہے۔ شادل ہلکے سے مسکرایا تو سارا جو رونے دھونے میں مصروف تھی اس کی مسکراہٹ میں کہیں کھو سی گئی۔ اس شخص کی تو مسکراہٹ غصے سے زیادہ جان لیوا ہے، دل میں سوچتے ہوئے سارا نے شادل کو ایڈریس بتایا اور بس اسے ہی گھر آنے تک دیکھتی رہی۔ اگلے 10 منٹ بعد شادل نے ایک بہت بڑے اور خوبصورت گھر کے سامنے گاڑی روکی اور سارا کو دیکھتے ہوئے ڈیش بورڈ پر پڑے سارا کے موبائل کو اٹھا کر اس میں اپنا نمبر سیو کر دیا۔ اپنا نمبر دے دیا ہے آپ کو، اگر کبھی میری ضرورت محسوس ہو تو فوراً کال کر دیجیے گا، میں تبھی آ جاؤں گا۔ شادل کی بات پر سارا صرف ہلکا سا مسکرا سکی اور اپنا موبائل اٹھا کر گاڑی سے باہر نکل گئی تو شادل بھی گاڑی سے نکل کر دوبارہ سے حوالدار داؤد کو کال کر کے اس جگہ کا بتانے لگا۔ جب تک حوالدار داؤد نہ آیا تب تک سارا وہیں کھڑی شادل کو دیکھتی رہی، جبکہ وہ اپنے موبائل میں مصروف رہا اور اگلے 15 منٹ بعد اپنی گاڑی کو آتا دیکھ شادل نے ایک خاموش نظر سارا پر ڈالی اور چلتا ہوا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا تو سارا بھی اسے جاتا دیکھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے گھر کے اندر لے گئی اور پورچ میں کھڑی کر کے سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی۔ فرمان کی باتیں اور حرکتیں ابیحہ کو شدید غصہ دلا دیتی تھیں، تو اب بھی فرمان کا بریڈ کو چوم کر کھانا ابیحہ کو تپش دلا گیا۔ خود کو ریلیکس کرنے کی خاطر کچھ دیر تک تو وہ کمرے میں ٹہلتی رہی اور پھر خود کو ایک نظر دیکھ کر وہ رات کے ڈھیلے ڈھالے سے کپڑوں میں موجود ہے۔ اس نے وارڈروب سے اپنے لیے سفید فراک نکالا اور اسے لیے باتھ روم میں داخل ہوئی۔ جب اچانک اپنے کپڑوں کو ہینگ کرتے ہوئے اس کی نظر وہاں موجود چھپکلی پر پڑی۔ چھپکلی سے ابیحہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا اور اب بھی وہ آنکھیں پھاڑے اپنے منہ کو ہاتھ کی مدد سے دبائے تاکہ وہ چیخ نہ سکے فوراً کمرے میں بھاگ آئی۔ لیکن اسے اب نہانا بھی تھا، ویسے اس حلیے میں تو وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی کچھ دیر یہی سوچتے ہوئے ابیحہ کے دماغ میں پلان آیا۔ ابیحہ نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو فرمان لاؤنج میں موجود نہیں تھا، یعنی وہ ابھی تک ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا اور یہ بات ابیحہ کو اس سوچ سے بڑھ کر خوشی دینے کا باعث بنی۔ وہ مسکراتے ہوئے تیز تیز چلتی فرمان کے روم میں گئی اور جا کر اپنے کپڑے فرمان کے بیڈ پر رکھ کر باتھ روم میں گھس گئی تاکہ تسلی کر سکے ادھر بھی چھپکلی تو نہیں۔ اپنی مکمل تسلی کر لینے کے بعد ابیحہ واپس کمرے میں آنے لگی تو اسے فرمان کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے تیزی سے واپس باتھ روم میں گھس کر ڈور لاک کر لیا۔ فرمان ہلکا سا گنگناتے ہوئے جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اچانک اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمبی سانس لے کر مسکرانے لگا۔ بیہو تم اس روم میں موجود ہو، جانتا ہوں میں، تمہاری خوشبو تمہاری موجودگی کو ظاہر کر دیتی ہے میری جان۔ یوں ہی آنکھیں بند کیے مسکرا کر بولنے کے بعد جب فرمان نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے بیڈ پر ابیحہ کے کپڑے دکھائی دیے، جسے دیکھ کر فرمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔
فرمان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے بیڈ تک آیا اور ابیہا کے کپڑوں کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ابیہا کا اپنے روم میں آنا فرمان کو بہت خوش کر گیا تھا اور ساتھ ہی اسے ایک شرارت سوجھی۔ بیہو بیبی، تم کب آئی یہاں؟ یار بتا تو دیتی، ہم دونوں ساتھ نہا لیتے۔ وہ کیا ہے نا، مجھے بھی بہت لیٹ ہو رہا ہے تو اس طرح ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی۔ فرمان نے اپنے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کو دانتوں تلے دبائے ابیہا کو تنگ کرنا شروع کیا۔ وہیں ابیہا ابھی جو نہانے لگی تھی اچانک فرمان کی بات پر شاکڈ ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد اسے فرمان پر شدید غصہ آنے لگا۔ لیٹ ہو رہے ہو، ساتھ نہا لیتے۔ اچھا بچو، اب تم لیٹ ہی ہوگے کیونکہ اس باتھ روم میں تو تمہیں نہیں نہانے دوں گی۔ ابیہا نے بند دروازے کو گھورتے ہوئے دل میں سوچا اور جان بوجھ کر سلو نہانے لگی۔ جو کام وہ 10 منٹ میں کر لیا کرتی تھی اب وہ پچھلے آدھے گھنٹے میں بھی نہ کر پائی۔ کچھ دیر تو فرمان بیڈ پر ابیہا کے کپڑوں کو تھامے ہنس ہنس کر بولتے ہوئے اسے باہر نکلنے پر فورس کر رہا تھا، مگر اب جب ابیہا آدھے گھنٹے بعد بھی باہر نہ آئی تو فرمان سنجیدگی سے بیڈ سے اٹھا اور جا کر دروازہ نوک کیا، لیکن بدلے میں ابیہا کا جواب موصول نہ ہوا تو فرمان کو اب غصہ آنے لگا، جس کا اظہار اس نے اونچی آواز میں ابیہا کو بلاتے ہوئے کیا، لیکن ابیہا ابھی صرف پانی بہا رہی تھی۔ جلدی کرو یار، اب آپ بھی جاؤ، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ فرمان نے اس دفعہ باتھ روم کے دروازے کو اپنی ہاتھ کی مدد سے زور سے بجاتے ہوئے اندر موجود ابیہا کو کہا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے باتھ روم میں نہانے میں بزی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون سی آفت آ گئی ہے جو اتنا شور مچا رہے ہو؟ تم نے بڑا کہیں جاب پر جانا ہے جو دیر ہو رہی ہے تمہیں؟ جاؤ اب لے لو غوطہ۔ ابیہا اپنے جسم کے گرد ٹاول لپیٹے باتھ روم سے باہر نکلتی ہوئی فرمان کو گھورنے کے ساتھ ساتھ اس پر طنز کرنے لگی۔ ارادہ تو اس کا فرمان کو مزید تنگ کرنے کا تھا، لیکن پھر اس کا شور مچانا ابیہا کو زچ کرنے لگا، جبکہ فرمان نے ڈر کر اچانک جلدی سے باتھ روم میں گھستے ہوئے وہ اپنے کپڑے لینا بھی بھول گئی تھی۔ تبھی اب فرمان کے ٹاول میں خود کو چھپاتی ہوئی وہ فرمان کو باتھ روم میں بھیج رہی تھی تاکہ خود اب کپڑے چینج کر سکے، جبکہ فرمان تو اس کے نرم و نازک سفید اور سرخ جسم کو دیکھ کر ہی شاکڈ رہ گیا، جو کہ ٹاول کی وجہ سے ابیہا کے سینے سے لے کر صرف تھائے تک جسم کو چھپا رہا تھا، جبکہ باقی تمام جسم فرمان کی نظروں کو چندیانے کے باعث بن رہا تھا۔ جاؤ بھی، فریز کیوں ہو گئے ہو؟ اب نہیں ہو رہے تم لیٹ؟ ابیہا نے فرمان کو یوں خود کو گھورتے ہوئے دیکھ کر اسے جھڑکا، جبکہ اس سے پہلے فرمان کوئی جواب دیتا اچانک ابیہا کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ فرمان نے ابیہا کو چیختے دیکھ کر فوراً اس سے وجہ پوچھی، جو کہ اپنی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بن پانی کے مچھلی کی جانب تڑپ رہی تھی۔ میرے ٹاول میں کچھ ہے جس نے مجھے ابھی کاٹا۔ ابیہا نے رونے والی شکل بناتی فرمان سے گویا ہوئی، جب فوراً فرمان نے اسے چپ کرنے کو بولا۔ ایسے کیسے تمہارے سامنے چیک کر لوں؟ تم جاؤ باتھ روم میں تب کر لوں گی چیک۔ ہائے اللہ جی، اب جاؤ بھی۔ ابیہا مسلسل ہلتے ہوئے فرمان کو وہاں سے جانے کا بول رہی تھی تو فرمان اس کی سچویشن سمجھتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فرمان کو جاتے دیکھتے ہی ابیہا نے اپنا ٹاول کھول کر نیچے گرا دیا اور ٹاول کے گرتے ہی اس میں نمودار ہونے والے کاکروچ کو دیکھ کر پھر سے ابیہا چیخ پڑی اور چیختے ہوئے فرمان کو آوازیں دینے لگی، ساتھ ہی اسے کاکروچ کو مارنے کا کہا۔ جب اچانک فرمان واپس کمرے میں داخل ہوا اور وہاں موجود ابیہا کو ٹاول کے بغیر کھڑے دیکھ کر فوراً اپنے چہرے کا رخ بدلتے ہوئے گویا ہوا، کیسے مار دوں یار؟ پہلے تم خود کو کچھ پہنو ورنہ میری نیت خراب ہوتے دیر نہیں لگتی، پھر نہ تو کاکروچ کو مار پاؤں گا اور نہ کہیں جا پاؤں گا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں میرا بہکنا بہت ناگوار گزرے گا۔ فرمان کی بات پر ابیہا کاکروچ کے ڈر کے اثر سے باہر آتے ہوئے خود کو دیکھ کر منہ کھولے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگنے لگی، جب اسے پھر سے فرمان کی آواز سنائی دی، یہ لو جلدی سے اسے پہنو۔ فرمان نے یوں ہی رخ موڑے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر ابیہا کی طرف بڑھا دی تو ابیہا نے بھی ہاتھ لمبا کرتے ہوئے وہ شرٹ پکڑ کر جلدی جلدی پہن لی۔ شرٹ کیونکہ فرمان کی تھی جبھی وہ ابیہا کے تھائے تک پہنچ رہی تھی، اور ساتھ کافی ڈھیلی ڈھالی ہونے کی وجہ سے ابیہا کو کافی حد تک چھپانے کا باعث بن رہی تھی۔ فرمان نے کچھ دیر بعد جب واپس مڑ کر دیکھا تو ابیہا کو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا ہے؟ اب جاؤ بھی، وہ کاکروچ تو بھاگ گیا۔ فرمان ابیہا کو خود کو گھورنے پر گھبرا گئی۔ یار اب تم ایسی حرکتیں کرو گی تو کہاں نہا پاؤں گا میں؟ فرمان ایک بار پھر سے ابیہا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے گویا ہوا تو ابیہا اپنی شرٹ کو گھٹنوں کے پاس سے کھینچتے ہوئے نیچے کرنے لگی۔
مگر وہ شرٹ اب کیسے نیچے ہو سکتی تھی؟ جاؤ بھی اب تم۔ ابیحہ فرمان کو لوٹ دیتی نظروں سے خوف زدہ ہو رہی تھی، جبکہ فرمان اس بات کو اگنور کرتا ابیحہ کے قریب ہونے لگا۔ وہیں ابیحہ اسے خود کے نزدیک ہوتے دیکھ کر قدم پیچھے اٹھانے لگی، اور یوں ہی پیچھے ہوتے ہوتے وہ دیوار سے جا چپکی اور زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یار سچ میں بہت نیت خراب کر رہی ہو تم، کیوں مجھے اپنے ہی وعدے کے خلاف کرنے پر تلی ہو؟ ویسے ایک بات کہوں کہ تم نہ میرے سامنے ایسے ہی کپڑے پہنا کرو، ریئلی بہت پیاری لگتی ہو۔ فرمان ابیحہ پر جھکتا اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ آخر میں اس نے ابیحہ کے کان پر ہلکا سا بائٹ کیا، جس سے ابیحہ جو کب سے آنکھیں بند کیے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو شمار کرنے میں مصروف تھی، فوراً واپس ہوش میں آ کر اس نے فرمان کو دھکا دیا۔ جسٹ شٹ اپ ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے، اپنے کانپتے لہجے کو مضبوط بناتی ابیحہ فرمان سے نظریں چراتی ہوئی بولی، تو فرمان بھی اس کی حالت پر ترس کھاتا اوکے بیبی بولتا ہنس کر باتھ روم میں چلا گیا، جبکہ وہ بھی اپنے کپڑے بیڈ پر ہی نکال کر باتھ روم میں لے جانا بھول گیا تھا۔ انہیں ہی لینے جب وہ واپس کمرے میں آیا تو ابیحہ کو اپنی شرٹ کے بغیر کھڑے دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ابیحہ نے ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرمان کو اپنے سامنے کھڑے پا کر وہ زور سے چیخی اور تیزی سے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کے گرد لپیٹ لیا۔ کتنے گھٹیا ہو تم، ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ جان بوجھ کر کیا نا تم نے یہ سب؟ اب جاؤ بھی ورنہ جان لے لوں گی میں تمہاری۔ فرمان کو خود کو بغیر پلکیں جھپکائے گھورنے پر ابیحہ غصے سے پھٹ پڑی تو وہ جو شاکڈ کھڑا تھا واپس ہوش میں آیا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ میں کپڑے لینے آیا۔ فرمان ابھی بھی ابیحہ کو دیکھتے ہکلانے کے ساتھ اسے صفائیاں پیش کرنے لگا، تو لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاں وہ فرمان اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے بیڈ کی طرف بڑھا تو اچانک ابیحہ نے اسے روک لیا۔ رکو تم وہیں پر، میں خود تمہیں دیتی ہوں۔ فرمان کا اپنے قریب آنا ابیحہ کو بہت خوف زدہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک دوپٹے میں موجود تھی۔ تبھی اس نے خود فرمان کو کپڑے اٹھا کر اس کی طرف بڑھائے تو فرمان نے ابیحہ کو دیکھتے ہوئے وہ کپڑے پکڑ لیے، لیکن گیا پھر بھی نہیں۔ تمہاری آنکھیں آج نکل کر باہر گر جانی ہیں ٹھرکی انسان، جاؤ یہاں سے۔ ابیحہ اب روحان سی ہو گئی تھی تو فرمان بھی ایک آخری بار اسے دیکھ کر واپس پلٹ کر باتھ روم میں لاک ہو گیا، جبکہ ابیحہ نے کچھ دیر تک تسلی کی پھر کپڑے پہنے۔ صبح کے بعد ابیحہ نے فرمان کو کہیں نہیں دیکھا، نہ جانے وہ کب گھر سے گیا ابیحہ کو یہ معلوم نہیں۔ اب کیونکہ شام ہو گئی تھی تو وہ بھی اپنے روم میں بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی تھی، تبھی روم سے باہر نکل کر چھت پر چلی گئی۔ امجد اپنے بھانجے کو ادھر لے کر آیا ہوا تھا آج، کیونکہ فرمان صبح سے ہی گھر پر موجود تھا۔ اسی بات کا فائدہ امجد نے اٹھایا اور اپنے بھانجے کو یہاں لے آیا۔ ابیحہ چھت پر موجود نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ وہیں موسم بہت خراب ہو چکا تھا، تھوڑی دیر میں ہی بارش ہونے والی تھی، لیکن اس بات کا ابیحہ کو ہوش ہی کب تھا۔ وہ تو خلاؤں کی گھورتی ہوئی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ آج کتنا سکون ہے یہاں، ملک فرمان کی غیر موجودگی میں ہی مجھے سکون ملتا ہے۔ ابیحہ نے ہلکے سے بولتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنا چاہا جب اچانک امجد کا بھانجا ابیحہ کے پاس آیا۔ آنٹی آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ میں نے نہیں کھیلنا تمہارے ساتھ، کوئی بچی نہیں ہوں میں، اور ہاں آنٹی ہوگی تمہاری امی جی، چلو نکلو یہاں سے۔ خود کو آنٹی کہنا ابیحہ کو طیش ہی تو دلا گیا تھا کہ اس کا کچھ سال چھوٹا بچہ اسے آنٹی بول رہا تھا۔ نہیں تم ہو آنٹی، امجد کے بھانجے نے غصے سے بولتے ہوئے ابیحہ کے بال موڑ دی جو ابیحہ کو بہت زور سے لگی تھی۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کا کان مروڑ دیا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں بدتمیز، دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی۔ ابیحہ غصے سے چیخی تو وہ بچہ ابیحہ کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے چھت کا دروازہ باہر سے لاک کر گیا۔ کچھ دیر تک لمبی لمبی سانسیں لیتی ابیحہ خود کا غصہ کم کرنے کی صحیح کر رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچتے بچاتے ابیحہ جلدی سے چھت سے واپس نیچے جانے لگی، مگر دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ابیحہ وہ دروازہ نہ کھول پائی۔ امجد بھی اپنے بھانجے کو گھر چھوڑنے چلا گیا تھا، تبھی ابیحہ کے زور زور سے دروازہ پیٹنا بھی اسے سنائی نہ دیا، اور ابیحہ یوں ہی دروازہ پیٹتے اور اونچا اونچا بولتے بولتے بارش میں مکمل بھیگ کر کانپتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب اچانک اپنے گھر میں گونجنے والی گولیوں کی آواز پر سارا ہڑبڑا کر نیند سے جاگ گئی اور خوف سے سہمی نظروں کے ساتھ اپنے کمرے کو دیکھتے ہوئے حالات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جب اسے ایک اور گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے مکمل کانپتے ہوئے سارا بیڈ سے نیچے اتری
اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل کر دیکھنے لگی، جب اچانک اس کی نظر سامنے لاؤنج میں زمین پر خون میں لت پت پڑے اس کے بابا پر پڑی، جنہیں 4 لوگ چہرے پر سیاہ ماسک پہنے گھیرے کھڑے تھے۔ یہ تو گیا، اب کیا کرنا ہے باس؟ کرنا کیا ہے؟ ہم کوئی ثبوت نہیں چھوڑ سکتے، بیٹی ہے اس کی ایک، اسے بھی مار کر نکلتے ہیں یہاں سے۔ سارا جو صدمے سے شاکڈ کھڑی تھی، اچانک اپنے کانوں میں پڑنے والی ان لوگوں کی گفتگو سے واپس ہوش میں آئی اور گرتے پڑتے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کرنے کے بعد روتے ہوئے بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر ٹراؤزر کی جیب میں ڈالا اور تیزی سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلنے لگی۔ جب اس کے کمرے کے کھولنے کی کوشش کی جانے لگی، ساتھ ہی وہ لوگ کچھ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ توڑنے لگے۔ سارا ان سب باتوں سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اپنے حلیے کا بھی خیال نہ رہا کہ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں موجود ہے، وہ بس اپنی جان کی حفاظت چاہتی تھی۔ تبھی کھڑکی سے باہر لپک کر وہ بھاگتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ مسلسل اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی جب اچانک مسلسل دوڑنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا اور وہ درد سے کراہتی ہوئی اپنے دائیں جانب موجود درخت کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئی اور اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ یوں ہی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسے وہ تمام سینز یاد آ گئے جب اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے جان سے عزیز بابا کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ کتنے ہی آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ اپنی تکلیف کو اس ذریعے کم کرنے کی جدوجہد کرنے لگی، لیکن یہ بھی کہاں ممکن تھا۔ نہ جانے وہ اور کتنی دیر اسی کیفیت میں مبتلا رہتی جب اچانک اس کا ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں رکھنے سے اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنا موبائل ساتھ لے کر نکلی ہے۔ تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا اور شادل کا نمبر ڈھونڈنے لگی، جو اسے اگلے ہی پل مل گیا تو اس نے بغیر ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے شادل کو کال کر دی۔ 1 سے 2 کالز تک کوئی رسپانس نہ ملا جب تیسری کال پر سارا کو شادل کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، شادل بابا! اتنا بول کر سارا سسک اٹھی۔ وہیں شادل کو کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ کیا بات ہے مس سارا، کیا ہوا؟ پلیز تفصیل سے بات بتائیں مجھے۔ شادل کی تسلی پر سارا نے آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان اسے ساری بات بتا دی، ساتھ ہی وہ اپنے بائیں جانب موجود کسی ڈھابے کا نام پڑھ کر اسے اپنا ایڈریس بھی بتا دیا۔ وہیں یہ بات شادل کو بھی شاکڈ کرنے کا باعث بنی، مگر اس وقت اسے ہوش سے کام لینا تھا کہ سارا کی جان بھی بچانی تھی۔ دیکھیں میری بات دھیان سے سنیں مس سارا، آپ وہیں رکے چھپ کر بیٹھی رہیں، میں ابھی آ رہا ہوں وہاں، سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ جی شادل، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ سارا کا جواب سن کر شادل نے کال کاٹی اور فوراً اپنی جیکٹ پہن کر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سارا اپنے موبائل کو سینے سے لگائے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب اگلے 15 منٹ بعد اس کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا۔ شادل کی کال دیکھ کر سارا نے فوراً کال اٹینڈ کی، ساتھ ہی ہلکا سا پیچھے مڑ کر سڑک کی جانب دیکھا تو اسے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی، یعنی شادل آ چکا تھا۔ مس سارا کہاں ہیں آپ؟ میں آ گیا ہوں، ادھر باہر نکل کر سڑک پر آئیں۔ شادل کا حکم ملنے کی دیر تھی، سارا بھاگتی ہوئی سڑک پر آئی اور اپنے سامنے گاڑی کے باہر کھڑے شادل کے سینے سے جا لگنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی تکلیف اور خوف کا اندازہ اس وقت اس کی شادل کے گرد لپیٹے اس کے بازوؤں کے گھیرے سے ہو رہا تھا، جو سخت سے سخت تر تھا۔ شادل بھی کچھ دیر تک اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے تسلی دیتا رہا، پھر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے کا بولا۔ میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے چلتا ہوں، وہاں آپ کی مدد ہو جائے گی۔ نہیں نہیں شادل، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ سب کے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ مار دیں گے مجھے، پلیز۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے شادل نے جب سارا سے پولیس اسٹیشن جانے کی بات کی تو وہ خوف سے لرز اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مس سارا، آپ کی جان کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، شادل نے تسلی آمیز انداز میں سارا کو سمجھایا اور گاڑی کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف کر لیا۔ رات کے 3 بجے پولیس اسٹیشن پہنچ کر شادل سارا کو اپنے آفس میں لے گیا اور وہاں پڑے صوفے پر بیٹھنے کا بول کر خود اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ سارا کچھ دیر بعد اپنے اسی صوفے پر بیٹھی بیٹھی نہ جانے کب سو گئی۔ لیکن شادل باقی کی رات کبھی سارا کو دیکھتے ہوئے تو کبھی صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزارنے لگا۔ صبح کے 7 بجے شادل صوفے پر سوئی ہوئی سارا کو ایک نظر دیکھ کر اپنے آفس سے باہر نکلا اور کمشنر صاحب کو کال کر کے سارا واقعہ سنا دیا۔ کمشنر صاحب شادل کی بات سنتے ہی اسے اور سارا کو وہیں رکنے کا بول کر
خود اگلے 10 منٹ بعد یہاں آ گئے۔ شادل کے آفس میں داخل ہوتے کمشنر صاحب نے صوفے کی جانب دیکھا تو سارا وہاں اپنی آنکھیں مسل رہی تھی، یعنی اسے ابھی شادل نے نیند سے جگایا تھا۔ سارا کو دیکھتے ہوئے کمشنر صاحب اپنی نظریں چرانے لگے اور یہ بات شادل کو بھی محسوس ہوئی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ سارا سے نگاہ تک نہیں ملا پا رہے تھے؟ شادل، وہ میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے خبر ملی کہ کبیر خان کا جو شاپنگ مال ہے وہاں چوری ہو گئی ہے، تو تم جا کر دیکھو اور ہاں، واپسی پر اپنا حلیہ درست کر کے یونیفارم پہن کر آنا۔ کمشنر صاحب اپنے کانپتے لہجے پر قابو پاتے ہوئے شادل کو یہاں سے بھیجنے لگے، جبکہ ان کی ان مشکوک حرکتوں سے شادل کا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اتنے سے کام کے لیے وہاں جاؤں، مطلب پہلے ہم مس سارا کو سیف جگہ تو پہنچا دیں۔ میں ہوں یہاں انسپکٹر شادل، تم جاؤ، مت بھولو یہ میرا آرڈر ہے۔ کمشنر صاحب کے سختی برتنے پر شادل کو جانا پڑا، لیکن وہ جانے سے پہلے سارا کے قریب آیا اور اپنی جیکٹ اتار کر سارا کو دینے کے بہانے اس کے مزید قریب ہوا۔ اگر آپ کو کوئی بھی خطرہ محسوس ہو تو آپ کو تو میرے آفس کے دائیں طرف ایک کھڑکی ہے جو سیدھی باہر کی جانب کھلتی ہے، وہاں سے بھاگ جانا، ٹھیک ہے؟ شاہدل کے ہلکے سے سرگوشی کرنے پر سارا نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر کو آہستہ سے ہلا کر جواب دیا۔ سارا کا جواب ملتے ہی شاہدل نے ایک بار مڑ کر کمشنر صاحب کو دیکھا اور پھر اپنے آفس سے باہر نکل گیا، لیکن وہاں سے جانے کی بجائے پولیس اسٹیشن کے باہر ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق اگلے 10 منٹ بعد کچھ لوگ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے اور اگلے ہی لمحے سے سارا کھڑکی سے باہر نکل کر بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ سارا کو دیکھ کر شادل نے ہون دیا تو روتے ہوئے سارا نے مڑ کر شادل کو دیکھا اور بھاگ کر گاڑی کی طرف آئی۔ شادل نے اسے بیٹھنے کا بولا اور پھر سارا کو لیے اپنے گھر کی جانب جانے لگا۔ رات کے تقریباً 8 بجے فرمان گھر میں داخل ہوا تو وہاں مکمل سناٹا پھیلا ہوا تھا، مکمل خاموشی جو کسی انہونی کا پتہ دے رہی ہو۔ بیہو، بیہو جان، کہاں ہو؟ فرمان نے پہلے لاؤنج میں کھڑے ہو کر ابیہ کو پکارا، مگر بدلے میں جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ کچھ حیران پریشان سا ہوتے اپنے ہلکے سے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ابیہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بیہو بیبی، ادھر چھپی بیٹھی ہو تم کب سے؟ فرمان بولتے ہوئے جیسے ہی ابیہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے وہاں ابیہ نہیں دکھائی دی، اور یہی بات اب فرمان کو ٹینشن دینے کا باعث بن رہی تھی۔ ابیہ کہاں ہو یار؟ فرمان واپس لاؤنج میں آ کر اونچی آواز میں ابیہ کو آوازیں دینے لگا، ساتھ ہی وہ گھر کے ایک ایک کونے میں ابیہ کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ ادھر نہ تھی اور نہ اسے ملی۔ اس وقت ایک عجیب سا خوف فرمان کے چہرے پر پھیل گیا، اسے یہی بات خوفزدہ کر رہی تھی کہ کہیں ابیہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی۔ اپنی اس منفی سوچ کو جھٹلاتے ہوئے جب وہ چھت کی طرف گیا تو وہاں کا دروازہ اسے لاک ہوا دکھائی دیا، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فرمان نے اسے لاک کیا ہو، اور امجد اس کی اجازت کے بغیر کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہ دروازہ کس نے لاک کیا؟ ابیہ؟ فرمان دروازے کی سمت دیکھ کر سوچتے ہوئے اچانک بھاگا اور جا کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابیہ دروازے کے قریب زمین پر گری بے ہوش پڑی تھی، جبکہ بارش کے چھینٹے ابھی تک اس کے نازک وجود پر گرتے ہوئے اسے ٹھنڈ سے نیلا کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ پہلے تو کچھ منٹس فرمان اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے پا رہا تھا، اتنا ہی شاکڈ ہو گیا تھا، اور پھر اچانک واپس ہوش میں آتے ہوئے وہ تیزی سے لپک کر ابیہ کو اپنی بازوؤں میں اٹھا کر دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فرمان نے جلدی سے ابیہ کو بیڈ پر لٹایا اور تیزی سے اپنا موبائل نکال کر ڈاکٹر صاحب کو کال کی اور خود ابیہ کے قریب جا کر اس کے ہاتھوں کو گرم کرنے لگا جو سرد پڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر بھی فرمان کو جاننے والے تھے، تبھی اگلے 10 منٹ میں شدید بارش کے دوران بھی فرمان کے گھر آ گئے۔ ملک صاحب، آپ کا بیوی کو مسلسل بھیگنے کی وجہ سے جسم کا ٹمپریچر بہت لو ہو گیا ہے، ان کا جسم سرد پڑ گیا ہے، اس وجہ سے سخت بخار بھی ہو گیا ہے۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، یہ آپ ان کے ہوش آنے کے بعد دینا، البتہ میں انہیں انجیکشن لگا دیا ہے تو انشاءاللہ کچھ دیر تک باڈی ٹمپریچر نارمل ہو جائے گا، مگر تب تک آپ ان کا بہت خیال رکھیں اور ہو سکے تو انہیں گرمی پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے ہاتھ پاؤں رگڑیں، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی پیشہ ورانہ رائے دے کر بیگ اٹھائے کمرے سے چلے گئے، جبکہ فرمان مسلسل کرب سے ابیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بی جان، فرمان نہ جانے اور کتنی دیر یوں ہی ساکت بیٹھا رہتا جب اسے ہوش میں واپس ابیہ کی بے ہوشی میں کہے گئے الفاظ لائے۔
بیہو بیہو جان دیکھو میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، بیہو ہوش میں آؤ یار پلیز۔ ہوش و حواس میں واپس لوٹتے ہی فرمان تیزی سے ابیہا کے مزید قریب ہوا اور پھر اس کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ابیہا کے صرف ہونٹ کانپ رہے تھے، دوبارہ ان میں کوئی الفاظ ادا نہ ہوئے۔ فرمان نے ابیہا کو کانپتے دیکھ اس کے کپڑوں پر غور کیا تو وہ ابھی بھی انہیں بھیگے کپڑوں میں موجود تھی۔ فرمان کو خود کی لاپرواہی پر شدید غصہ آیا، مگر اسے ہر احساس کو ایک سمت رکھ کر اپنے بیہو کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ جبھی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ابیہا کے کمرے میں گیا اور ایک آرام دہ کپڑے نکال کر واپس اپنے کمرے میں آیا اور ایک نظر بیڈ پر چت لیٹی ابیہا پر ڈال کر لمبی سانس لینے کے بعد کمرے کی لائٹ آف کرنے کے بعد ابیہا کے پاس آ کر اس کے کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ نئے کپڑے پہنا کر فرمان ابیہا کے گیلے کپڑوں کو وہیں زمین پر پھینک کر کمرے کی لائٹ دوبارہ جلا کر باتھ روم سے ٹاول لے آیا اور ابیہا کے قریب بیٹھ کر اس کے نم بالوں کو رگڑتے ہوئے خشک کرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ اپنے ایک ہاتھ سے ابیہا کے دائیں ہاتھ کو تھامے اسے اپنے منہ کے قریب لا کر گرم سانسوں سے گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد ابیہا کے بال خشک ہو گئے تو فرمان نے ٹاول صوفے پر اچھال دیا اور خود ابیہا کے بہت قریب لیٹ کر خود پر کمفرٹر لیتے ہوئے ابیہا کے اوپر بھی وہی کمفرٹر کر دیا۔ پھر وہ ابیہا کو خود میں مضبوطی سے کھینچنے کے بعد اس کی کمر کو ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اپنے جسم کی گرمی ابیہا تک پہنچاتا رہا۔ کتنی ہی دیر تک کبھی وہ اپنے پاؤں کی مدد سے ابیہا کے پاؤں کو رگڑتا تو کبھی ابیہا کے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے اسے گرم کرنے لگتا، اور جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ابیہا کی باڈی کا ٹمپریچر نارمل ہو گیا ہے تو وہ اسی طرح ابیہا کو اپنے ساتھ لگائے اس کے کاندھے پر سر رکھے سو گیا۔ صبح کی پہلی کرن ابیہا کے چہرے پر پڑنے سے ہی وہ نیند سے جاگ گئی تھی، مگر کچھ دیر ہی یوں ہی لیٹی کل کے متعلق سوچنے لگی۔ جیسے جیسے تمام سینسز اس کے دماغ میں آ رہے تھے ویسے ہی وہ ہڑبڑا کر تیزی سے بیڈ سے اٹھنے لگی، لیکن اس کی یہ کوشش فرمان کے بازو کا اپنے پیٹ پر موجود ہونے سے ناکام ہو گئی۔ پہلے تو کچھ خوف اور گڑبڑانے سے وہ اپنے ساتھ لیٹے فرمان کو نہ دیکھ سکی، مگر اب فرمان کا لمس اسے واپس ہوش دلا گیا تھا تو اپنی گردن بائیں جانب موڑے نیند میں مبتلا فرمان کو دیکھنے لگی، جو اپنا ایک ہاتھ ابیہا کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھا جبکہ اس کا سر ابیہا کے کاندھے پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک اس کی ایک ٹانگ ابیہا کی ٹانگوں کو دبائے ہوئے تھی۔ اپنے ساتھ ایک ہی بیڈ پر ایک ہی کمفرٹر میں فرمان کی موجودگی سے ابیہا کو آگ بگولا ہو گئی۔ ساتھ ہی اس کی نظر اپنے تبدیل ہوئے لباس پر پڑی تو اسے ایک پل لگا سب سمجھنے میں، اور اس کی سوچ کے مطابق فرمان اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ ابیہا نے نفرت سے فرمان کا ہاتھ اپنے پیٹ سے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا اور فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ابیہا کے بیڈ سے اٹھنے پر فرمان کی نیند بھی کھل گئی اور ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے نفرت سے اسے گھور رہی تھی۔ اٹھ گئی میری جان ابیہا، کیسی ہو تم اور رو کیوں رہی ہو؟ فرمان ابیہا کو کھڑے ہوتے خود بھی بیڈ سے نیچے اترا اور تیزی سے اس کے قریب جا کر پوچھنے لگا۔ اور اگلے ہی لمحے ابیہا نے فرمان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے اس کی بات بھی مکمل ہوئے بغیر وہیں پر دم توڑ گئی۔ ابیہا کے اس ری ایکشن تک فرمان کتنی ہی دیر صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابیہا کیوں ایسا برتاؤ کر رہی تھی۔ کیوں 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 کیا تم نے ایسا گھٹیا انسان؟ فرمان کو خاموش پا کر ابیہا نے روتے ہوئے چیخ کر اسے دھکا دیتے ہوئے کیا تو فرمان واپس ہوش میں آیا اور ابیہا کی بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ ہاں بولو، کیوں اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہو؟ وجہ بتاؤ مجھے۔ فرمان کو بھی اب ابیہا کی نظروں میں موجود اپنے لیے نفرت غصہ دلا گئی تھی۔ وہ کس طرح ہمیشہ اسے تذلیل کرتی رہتی تھی اور آج تو بغیر کسی جرم کے وہ اس پر الزام عائد کر رہی تھی۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ گھٹیا آدمی خود نہیں جانتے کہ تم خود کو رتی برابر بھی شرم نہ آئی میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے اس حد تک گر سکتے ہو تم؟ کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا میں نے۔ جب زبردستی نہ ملی تو تم نے تو میرے ساتھ بے ہوشی میں۔ چھی، میں بھی کیا کہہ رہی ہوں نا، اور کیسے کہہ رہی ہوں۔ تم میں ضمیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، اور تم جیسے سے امید بھی کس بات کی جا سکتی ہے؟ اچھا ہی ہے، تم جیسے گھٹیا انسان سے مجھے اور نفرت ہو گئی ہے۔